جو بھی میری ویڈیو سن رہا ہے، لڑکیاں، لڑکے، انکل، آنٹیاں، نوجوان، خوبصورت، سب کو السلام علیکم۔ ایک اور صبح کے ساتھ، ایک اور دن کے ساتھ، ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مجھے بالکل بھی شوق نہیں ہے ویڈیو لمبی کرنے کا، تو میری جو آج کی ویڈیو ہے وہ حضرت لوط کی قوم کے بارے میں ہے کہ ان پر عذاب کیوں نازل ہوا تھا اور ان پر عذاب کیوں آیا تھا اور کیسا عذاب آیا تھا۔ ہم سب مسلمان ہیں، جو بھی میری ویڈیو سن رہے ہیں سب کو پتہ ہوگا، تھوڑا بہت آئیڈیا ہوگا، اور یہ میری ویڈیو ہے خاص طور پر لڑکوں کے لیے۔ لڑکیاں بھی سنیں، کل کو انہوں نے بھی ماں بننا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ لیڈیز سن رہی ہیں تو انہوں نے اپنے بچوں کو یہ بات بتانی ہے۔ یہ کتنی بڑی برائی ہے ہماری سوسائٹی میں اور اللہ کے نزدیک کتنی ناپسندیدہ بات ہے۔ سب سے بڑی بات کہ کتنی ناپسندیدہ بات ہے اللہ کے نزدیک، جس کو ہم بہت لائٹ لیتے ہیں۔ میری بہنوں، میں بہت افسوس سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ یہ برائی جو ہے ہماری سوسائٹی میں پھیل چکی ہے۔ قوم لوط میں جو برائی تھی، وہ جو نوجوان تھے، وہاں کے لڑکے جو تھے، وہ ان میں ہم جنسی بہت زیادہ تھی۔ لڑکے لڑکوں کے ساتھ بے شرمی والے کام کرتے تھے۔ اس سے واضح الفاظ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، آپ سمجھدار ہیں۔ لڑکوں کا لڑکوں کے ساتھ ریلیشن میں ہونا، تو یہ ان میں بہت بڑی برائی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو منع کیا، وہ منع نہیں ہوئے۔ انہوں نے بہت سمجھایا کہ تم پر خدا کا عذاب نازل ہوگا، منع ہو جاؤ، لیکن نہ، وہ اس کام سے منع نہیں ہوئے۔ کرتے کیا تھے، جو بھی مسافر ان کے اس علاقے میں آتا، جو بھی ان کے گھروں میں مہمان آتے، کوئی بھی خوبصورت لڑکا آتا تو اس کے ساتھ ایک تو وہ اس کا مال بھی لوٹ لیتے تھے۔ جو بھی مسافر یا قافلے، پرانے زمانے میں آپ کو پتہ ہے نا کہ قافلے بھی جاتے تھے تجارت کے لیے، وہ ان کا سامان بھی لوٹ لیتے تھے اور ان کے ساتھ بدکاری بھی کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ اب قرآن کے حوالے سے میں بات کرتی ہوں۔ قرآن کی آیت کا حوالہ دے کر سورہ ہود میں 75 آیت ہے، 75 آیت سے لے کر 84 آیت تک آپ قرآن کھول کر دیکھ لیں تو صاف صاف لکھا ہوا ہے۔ فرشتے آئے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط کے گھر میں۔ اچھا، حضرت لوط کو نہیں پتہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں، تو وہ بہت خوش ہوئے کہ مہمان آئے ہیں، لیکن ساتھ پریشان بھی ہو گئے۔ پریشان اس لیے ہوئے کہ ان کو اندازہ تھا کہ ان کی قوم مہمانوں کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ ان کی جو بیوی تھی نا، وہ ان کی اپنی قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ وہ حضرت لوط کے بارے میں ساری باتیں اپنے قوم کے سرداروں کو جا کر بتاتی تھی۔ جب وہ مہمان حضرت لوط کے پاس آئے تو انہوں نے جا کر بتا دیا یا پیغام بھیج دیا، جیسے لوگوں کو پتہ چل گیا۔ وہ دیواریں پھیلانگ کر حضرت لوط کے گھر آ گئے۔ اب حضرت لوط پریشان ہو گئے۔ اب وہ ان کے آگے درخواست کرنے لگے اور کہنے لگے کہ میرے یہ مہمان ہیں، ان کو آپ لوگ چھوڑ دو، ان کی جگہ پر میری بیٹیاں حاضر ہیں۔ اب بیٹیوں، ہو سکتا ہے حضرت لوط کا اشارہ اپنی بیٹیوں کی طرف ہو یا اپنی قوم کی بیٹیوں کی طرف ہو، لیکن بہرحال انہوں نے روکا۔ انہوں نے کہا کہ آپ پلیز یہ کام نہ کریں، لیکن انہوں نے کہا کہ لوط، تم جانتے ہو کہ ہم اپنے ارادے سے ٹلنے والے نہیں ہیں، کیونکہ فرشتے بہت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ تو فرشتوں نے حضرت لوط سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم فرشتے ہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ ہمیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔
پھر حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی پروں کو ان لوگوں کی آنکھوں پر مارا تو وہ اندھے ہو گئے اور اندھے ہو کر واپس بھاگ گئے، وہ ان کو ہاتھ نہیں لگا سکے تھے۔ اب ہوا کیا کہ انہوں نے فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے خاندان کو، اہل عیال کو لے کر اس علاقے سے چلے جائیں، ہم ان کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو دن ہونے میں انہوں نے کہا تھا کہ صبح کا ٹائم، فجر کا ٹائم ان کے لیے عذاب کا مقرر کیا گیا ہے، آپ یہاں سے نکل جائیں اور آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی۔ دیکھ لیں، اگر نبی کی بیوی بھی سیدھے راستے پر نہیں ہے تو اس کو نبی بھی نہیں بچا سکتے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے واضح الفاظ میں کہ لوط تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ خیر، حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر چلے گئے اور فرشتوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، کہ آپ لوگ یہ نہ ہو کہ آپ دھماکہ ہو تو آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں، پیچھے مڑ کر دیکھنا منع ہے، آپ بس نکل جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نکل گئے تو فرشتوں نے اپنے پروں سے زمین کو اٹھایا اور آسمان تک لے جا کر دوبارہ زمین کو نیچے پٹخا اور سارے کے سارے لوگ اوندھے منہ گر گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ اب قرآن میں ہے پکے ہوئے پتھر، پکے ہوئے پتھر۔ آپ صاحب عقل ہیں میرے بچوں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، صاحب عقل ہو آپ لوگ۔ پکے ہوئے پتھر آپ جانتے ہیں کیسے ہوتے ہیں، جن کو آگ اور لاوے سے پکایا جاتا ہے، جو سخت ہوتے ہیں، جن کی چوٹ بھی بڑی سخت لگتی ہے۔ وہ پتھر نوکدار پتھر تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نوکدار پتھر تھے اور ان پر نام لکھا ہوا تھا ایک ایک شخص کا، اور وہ سر میں لگتے تھے اور نیچے شرمگاہ سے نکل جاتے تھے۔ اتنا اذیت ناک عذاب تھا۔ یہ تھا قوم لوط کا عذاب، اور ان کا گناہ کیا تھا وہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ گناہ، یہ برائی ہمارے بچوں میں تو نہیں آ رہی، ہماری آنے والی نسلوں میں تو نہیں آ رہی؟ کیا ہم قوم لوط کی طرح اس برائی میں تو نہیں پڑ رہے؟ تو میرے پیارے بیٹوں، آپ کے لیے اور میرے پیارے بھائیوں، یہ آپ کے لیے ہے ویڈیو کہ یہ کام کرنے سے پہلے آپ لوگ سوچنا، قرآن کی آیت کھول کر دیکھ لینا۔ اگر آپ مسلمان ہو تو آپ لوگوں کا دل جو ہے نا وہ لرز جائے گا یہ برائی کرنے سے پہلے، کہ اللہ کو کتنا ناپسند ہے یہ عمل، کہ اللہ نے پتھر برسائے آسمان سے، کتنا سخت عذاب دیا قوم کو، اور وہ پتھر سر سے لگتے تھے اور شرمگاہ سے نیچے سے نکلتے تھے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو نیک بنائے، ہم سب کے بچوں کو ان برائیوں سے بچنے کی توفیق دے، اور پلیز یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے کوئی بچہ اس برائی سے دور ہو جائے یہ ویڈیو سن کر، اور اس کو قوم لوط کے عذاب کا اندازہ نہ ہو۔ تو پلیز یہ ضرور ویڈیو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، نیچے کمنٹ کیجیے گا، اور مجھے بتا بھی سکتے ہیں کہ نیکسٹ میں کس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔